کیا آپ جانتے ہیں کہ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو پھانسی دینے سے پہلے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ ایک ایسا شخص جو کبھی مشرق وسطیٰ کا طاقتور ترین حکمران سمجھا جاتا تھا، جس کے فیصلے سے قومیں بدلتی تھی، حکومتیں گرتی تھی، اور پھر وہی شخص ایک دن اپنے ہی ملک کی عدالت میں مجرم بن گیا تھا۔ صدام حسین کی گرفتاری سے لے کر ان کے آخری لمحات تک کی وہ سچائی جو دنیا سے زیادہ تر چھپایا گیا تھا۔ صدام حسین 1937 میں عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں المجوعہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن غربت میں گزرا، مگر ان کے انداز ایک بات واضح کر رہی تھی: طاقت وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نوجوانی میں وہ باس پارٹی سے منسلک ہوئے جو عرب قوم پرستی اور سوشلسٹ نظریات پر یقین رکھتی تھی۔ پھر 1999 میں صدام حسین نے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کر کے خود کو عراق کا صدر بنا لیا۔ انہوں نے عراق کو جدید بنانے کے لیے بڑے منصوبے شروع کیے، تیل کی آمدنی بڑھائی، سڑکیں، اسکول اور ہسپتال بھی بنوائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے خوفناک کریک ڈاؤن کیا۔ ان کا دور ترقی اور دہشت گردی دونوں کا دور تھا۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ پھر 1990 میں انہوں نے کویت پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور اتحادی فوج نے گلف وار میں عراق کو تباہ کر دیا تھا۔ پھر 1990 کی دہائی میں عالمی پابندیاں لگ گئی، عوام بھوک کا شکار ہوئے، مگر صدام حسین اپنی گرفت مضبوط رکھے رہے۔ وہ کہتے تھے: میں جھکوں گا نہیں، چاہے پوری دنیا خلاف ہو جائے۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ الزام تھا کہ صدام حسین تھوک کے ہتھیار بنا رہا ہے، ڈسٹریکشن تیار کر رہے ہیں، مگر بعد میں یہ الزام بھی جھوٹا ثابت ہوا جب تلاشی لیا گیا۔ بغداد پر قبضہ ہو گیا، صدام حسین کے مجسمے گرائے گئے اور وہ خود روپوش ہو گئے، یعنی غائب ہو گئے۔ ستمبر 2003 میں امریکی فوج نے ایک خفیہ اطلاع پر العدود کے گاؤں میں صدام حسین کو ایک زیر زمین خفیہ جگہ سے گرفتار کر لیا۔ جب وہ پکڑے گئے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور وہ بالکل بدل چکے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں اب بھی ایک چیز تھی، وہ تھی غرور۔ صدام حسین پر مقدمہ 2005 میں شروع ہوا۔ عدالت کا قیام امریکی نگرانی میں ہوا، جس پر بعد میں کئی سوال اٹھائے گئے۔ مقدمہ الدو جیل قتل عام کیس پر مبنی تھا، جہاں صدام حسین پر الزام تھا کہ انہوں نے 1982 میں ایک حملے کے بعد 148 شیعہ مسلمانوں کو قتل کروایا تھا۔ دوران مقدمہ صدام حسین اکثر عدالت میں ججوں سے الجھتے تھے۔ وہ خود کو عراق کا قانونی صدر بھی کہتے تھے۔ یہ عدالت غیر قانونی ہے، میں عراق کے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں، امریکہ کے نہیں۔ دنیا بھر میں یہ مقدمہ ٹی وی پر نشر ہوتا رہا، مگر بہت سے ماہرین نے کہا کہ یہ ایک سیاسی انتقام مقدمہ تھا، نہ کہ انصاف تھا۔ 29 ستمبر 2006 وہ رات جب سب کچھ ختم ہونے والا تھا، صدام حسین کو بتایا گیا کہ اگلی صبح انہیں پھانسی دی جائے گی۔ رپورٹوں کے مطابق انہوں نے رات کو قرآن پڑھا، کچھ وقت تنہائی میں بھی گزارا تھا، اور اپنی آخری وصیت میں کہا: میں موت سے نہیں ڈرتا، میں عراق کے لیے مرا ہوں اور میرا خون اس زمین کو سرخ کرے گا۔ امریکی اہلکاروں کے مطابق اس رات وہ پرسکون تھے، نہ روئے نہ احتجاج کیا۔ 30 ستمبر 2006 صبح سویرے عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ صدام حسین کو ایک کالے کپڑے میں لایا گیا، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب ان سے آخری کلمات پوچھے گئے تو انہوں نے صرف کہا: میں عراقی ہوں، بس اور کچھ نہیں، اور پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ اسی لمحے پھندا کھسا گیا۔ چند سیکنڈ میں عراق کا طاقتور ترین شخص خاموش ہو گیا۔ اس منظر کی ویڈیو بعد میں لیک بھی ہوئی، جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ صدام حسین کی لاش ان کے آبائی گاؤں المجوعہ میں دفن کی گئی، مگر ان کے موت نے عراق میں خانہ جنگی کو اور بھی بڑھاوا دے دیا۔ کچھ لوگ انہیں ظالم ڈکٹیٹر کہتے ہیں تو کچھ لوگ اب بھی انہیں عراق کا محافظ مانتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد عراق میں بد امنی، فرقہ وارہ ویریت اور دہشت گردی کا طوفان آ گیا تھا، اور آج تقریباً 2 دہائیوں میں بھی عراق اب تک وہی امن تلاش کر رہا ہے جو صدام حسین کے دور میں ایک خواب بن چکا تھا۔ صدام حسین کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، بلکہ ایک قوم، ایک دور اور ایک نظام کی کہانی ہے۔ طاقت، سیاست اور انتقام، 3 الفاظ جنہوں نے ایک سلطنت کو مٹی میں ملا دیا۔ شاید تاریخ کبھی فیصلہ نہیں کر پائے گی کہ صدام حسین ایک ہیرو تھا یا ظالم، مگر ایک بات تو طے ہے، ان کا نام صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ صدام حسین کی پھانسی کے بعد بڑے ممالکوں کا رد عمل کیا تھا؟ امریکہ خود صدام حسین کی سزائے موت کے خلاف نہیں تھا، بلکہ اسے عراق کی حکومت کا قانونی فیصلہ کہتا رہا۔ بش حکومت نے کہا یہ عراق کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ امریکہ نے پھانسی کو انصاف کی تکمیل کہہ دیا۔ سعودی عرب نے کھل کر حمایت یا مخالفت نہیں کی، صرف تشویش ظاہر کی کہ پھانسی عاشورہ کے دن ہوئی، جو شیعہ سنی کشیدگی بڑھا سکتی تھی۔ سعودی حکومت نے اسے وقت کا بس غلط انتخاب کہا۔ پاکستان نے مجموعی طور پر خاموش اور متوازن رد عمل دیا۔
صرف یہ کہا کہ یہ عراق کا اندرونی معاملہ ہے۔ عوامی سطح پر مقامات پر احتجاج بھی کیا گیا، لیکن سرکاری پالیسی میں بالکل نیوٹرل رہے۔ کویت پہلے ہی صدام حسین کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تھا۔ حکومت کھل کر خوشی کا اظہار نہیں کیا، لیکن کہا کہ آج انصاف مکمل ہوا ہے، یعنی کویتی حکومت نے کہا۔ کویتی عوام کی بڑی تعداد نے اس فیصلے کو نامناسب بھی قرار دیا تھا۔ یو اے ای نے بھی نیوٹرل ڈپلومیٹ جواب دیا، بس یہی بیان، ہم عراق میں امن و استحکام چاہتے ہیں، کھلی حمایت یا مخالفت نہیں۔ صدام حسین کو 30 ستمبر 2006 کو جب پھانسی دی گئی، امریکہ نے اسے انصاف کہا، سعودی عرب نے اس وقت کے انتخاب پر اعتراض کیا، پاکستان نے اسے عراق کا داخلی معاملہ قرار دیا، اور یو اے نے بس امن و استحکام کی خواہش کی اظہار کی۔ اب چلتے ہیں آگے کہ اس فیصلے نے مشرق وسطی کی سیاست کو کیسے بدل دیا تھا۔